السلام علیکم، نمستے۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق اودھ پنچ کا مطالعہ کریں گے۔ ہندوستان کے جس جس گوشے میں اردو زبان کا نغمہ سنائی دیتا ہے، وہاں شاید کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے کان اودھ پنچ مرحوم کے ذکر خیر سے آشنا نہ ہو۔ اودھ پنچ نے 30-35 سال تک اپنی عالمگیر شہرت و وقار کے پردے میں اخباروں کی دنیا میں سلطنت کی ہے، اور اس کی پرانی دنیا جلدوں کے گور غریباں میں اکثر ایسے اہل کمال و فن ہیں جن کے قلم کی دھاک دلوں میں لرزہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس وقت اودھ پنت نے دنیا میں جنم لیا، اس وقت اخبار نویسی کا فن ہندوستان میں تخمیناً 40 سال کے نشیب و فراز دیکھ چکا تھا۔ 1836 میں پہلے پہل سرکار کی جانب سے ہندوستان کی بے زبان رعایا کو اخبار نکالنے کی نعمت عطا ہوئی، اور 1877 میں اودھ پنت نے زبان اور ظرافت کے چہرے سے نقاب اٹھائی۔ اس 40 سال کے عرصے میں اردو کے بہت سے اخبار جاری ہو چکے تھے، مثلاً لاہور میں اخبار عام اور کوہ نور کا دور تھا، یہ اپنے وقت کے نامور اخبار تھے۔ دہلی میں اشرف الاخبار کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وکٹوریہ پیپر سیال کوٹ سے جاری تھا۔ کشف الاخبار بمبئی میں اور جریدہ روزگار مدراس میں اردو کا نعرہ بجا رہا تھا۔ کارنامہ اور اودھ اخبار لکھنؤ سے شائع ہوتے تھے۔ عرصہ ہوا کہ کارنامہ کا کام تمام ہو گیا۔ اودھ اخبار ابھی تک اپنے بڑھاپے کی شرم رکھے ہوئے ہے، مگر اس کا جو رنگ اب ہے وہی جب تھا۔ ان کے علاوہ اودھ پنچ کی اشاعت کے قبل بہت سے اردو اخبار اپنی پیدائش اور موت کی منزلیں طے کر چکے تھے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اخبار محض خبروں کی تجارت کرتے تھے، بجز لارنس گزٹ کے، جو کہ میرٹھ سے شائع ہوتا تھا اور جس کی نظر رعایا کے حقوق پر رہتی تھی۔ عام طور سے ان اخباروں کا نہ کوئی خاص پولیٹیکل یا سوشل مسلک تھا، نہ یہ کسی دستور العمل کے پابند تھے۔ اردو اخبار نویسی کی تاریخ میں اودھ پنچ اور ہندوستانی پہلے دو اخبار ہیں جنہوں نے اخبار کو محض تجارت کا ذریعہ نہ سمجھا، بلکہ مغربی اصولوں پر اخبار نویسی کی شان پیدا کی اور اپنا خاص مسلک قائم کیا۔ ہندوستانی کا دور اودھ پنچ کے 6 سال بعد شروع ہوا، اور
جس پولیٹیکل رشی کے دماغ کا یہ اخبار کرشمہ تھا، اور جس پولیٹیکل رشی کے دماغ کا یہ اخبار کرشمہ تھا، اس نے اپنی ذات کی طرح پولیٹیکل خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اودھ پنچ گو کہ ظرافت کا پرچہ تھا، مگر پولیٹیکل اور سوشل مورخہ آرائیوں سے بے خبر نہ تھا۔ اس کا مستقبل سوشل اور پولیٹیکل مسلک تھا۔ اس صوبے میں ہندوستانی کانگریس کا چراغ سمجھا جاتا تھا، مگر جن گوشوں میں اس چراغ کی روشنی کا گزر نہ تھا، وہاں اودھ پنچ کی بجلی چکا چوندھ پیدا کرتی تھی۔ سوشل اصلاح کے معاملہ میں اودھ پنچ لکیر کا فقیر تھا۔ نئی روشنی کے نادان دوستوں کی حماقت کا پردہ فاش کرنے کے علاوہ اس کی ذات سے اس تحریک کو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ ظرافت کے اعتبار سے یہ اپنے رنگ کا پہلا پرچہ تھا۔ اکثر ظریفانہ اخبار مثلاً انڈین پنچ، بمبئی پنچ، بانکی پور پنچ وغیرہ اس کی تقلید میں نکلے، مگر وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کر ختم ہو گئے۔ زمانے سے کسی کو شہرت و ناموری کی سند نہیں ملی۔ اودھ پنچ کا جادو اردو زبان پر عرصے تک چلتا رہا، اور اس طولانی زمانے میں جو خدمات اودھ پنچ سے ظہور میں آئیں، ان پر نظر ڈالنے سے اردو نویسی کے دربار میں ہم اس کا صحیح مرتبہ قائم کر سکتے ہیں۔ اودھ پنچ ظرافت کا سرچشمہ تھا، اور عام طور سے لوگ اس کے فقروں اور لطیفوں پر لوٹ رہتے تھے، جو پبتی اس میں نکل جاتی تھی۔ وہ مہینوں زبان پر رہتی تھی اور دور دور مشہور ہو جاتی تھی، مگر قوموں کے مذاق سلیم نے جو ظرافت کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اودھ پنچ کی ظرافت کو بحیثیت مجموعی اعلیٰ درجے کی ظرافت نہیں کہہ سکتے۔ لطیف ظرافت اور بزلہ سمجھی و تمسخر میں بہت فرق ہے۔ اگر لطیف پاکیزہ ظرافت کا رنگ دیکھنا ہے تو اردو زبان کے عاشق کو غالب کے خطوط پر نظر ڈالنا چاہیے۔ اردو نثر کے ان جواہرات میں جہاں اور بہت سے لطافت و رنگینی کے جوہر موجود ہیں، وہاں ظرافت کی جھلک بھی کم و بیش نہیں ہے۔ نہ پبتیاں ہیں، نہ طعن و تشنیع کے جگر خراش فقرے ہیں، محض
روزمرہ کی باتیں ہیں، مگر طبیعت کی شوخی مستین الفاظ کے پردے سے جھلکتی ہے اور پڑھنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ کا نور پیدا کر دیتی ہے۔ باریک اور لطیف مذاق کی رنگینی اور بے ساختہ پن پر جس قدر غور کرو اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے۔ اودھ پنت کے ظریفوں کی شوخ و ترار طبیعت کا رنگ دوسرا ہے۔ ان کے قلم سے فبتیاں اس طرح نکلتی ہیں جیسے کمان سے تیر۔ جو مظلوم ان تیروں کا نشانہ ہوتا ہے وہ روتا ہے اور دیکھنے والے اس کی بے کسی پر ہنستے ہیں۔ ان کے فقرے دل میں ہلکی سی چٹکی نہیں لیتے ہیں بلکہ نستر کی طرح تیر جاتے ہیں۔ شکریہ۔